الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا ولاگ کو سنتے ہو، شیئر کرتے ہو اور میرا چینل سبسکرائب کرتے ہو اور اپنی رائے میری کمنٹ باکس میں دیتے ہو۔ جی میرے معزز سامعین کرام، میں آپ کی رائے کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور آپ بہت اچھے ہیں اور آپ ہمیشہ میری ہیلپ کرتے رہتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آج کا میرا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ولاگ ہے اور اس ولاگ میں 3-4 خبریں ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور ہر ایک خبر دوسری خبر سے بڑھ کر انٹرسٹنگ ہے۔ آپ اس ولاگ کو اینڈ تک سنیے گا اور میرے اس چینل علی رضا لبیک والا کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ جی ناظرین، میرے اس ولاگ میں جو پوائنٹ ہیں، جن ٹاپک پر میں اس ولاگ میں آپ کو خبریں دوں گا، وہ یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور پاکستان میں اس سے کیا تعلق ہے، یہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا فلسطین بالخصوص ویسٹ بینک پر اسرائیل نے قانونی طور پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل کی جو قومی اسمبلی ہے، اسرائیل کی جو قومی اسمبلی ہے، اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی، وہ قرارداد کیا ہے اور فلسطین اور ویسٹ بینک کا اس سے کیا تعلق ہے اور اسرائیل کا فلسطین پر جو بالخصوص ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کا کیا پلان ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور نمبر 3، حالیہ 2-3 دن پہلے پاکستان کے وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ کا جب دورہ کیا تو امریکن تھنک سے خطاب کرتے ہوئے جب ایک صحافی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو عافیہ صدیقی کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دیا گیا، اسحاق ڈار نے ایک بہت ہی شرمناک جواب دیا۔ وہ کیا ہے، میں وہ اسے جواب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی ناظرین، اور ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ پاکستان نے ایک حال ہی میں 2-3 دن پہلے 26 جولائی کو ایوان صدر میں امریکہ کے ایک کمانڈر کو ملٹری ایوارڈ دیا۔ وہ کیوں دیا اور کس لیے دیا، جی ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی ناظرین، میں سب سے اینڈ پہ یہ بتاؤں گا کہ مشرقی وسطیٰ سمیت جہاں پہ بھی مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر کفر قابض ہو رہا ہے، تو وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی میرے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں کلاؤڈ برسٹ جی ناظرین اسے چیز کو کہتے ہیں کہ جب زمین میں سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو زمین سے پانی جو ہوتا ہے وہ بخارات بن کر وہ اوپر آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی بخارات جب یہ گرم ہوا ہوتی ہے، یہی بخارات گرم ہوا کی شکل میں جب بادلوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بادل جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ ہوا بخارات کا پریشر بادلوں کے اوپر جمع ہوتا رہتا ہے اور جب پریشر حد سے بڑھ جاتا ہے تو بادل پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم آسمانی بجلی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تمام کے تمام عمل کو سائنٹیفک لحاظ سے دیکھا جائے
تو اسے کو کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے، یعنی بادلوں کا پھٹنا کہا جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب زمین سے پانی بہت زیادہ بخارات بن کر اوپر آسمانوں کی طرف گرم گرم ہوا کی صورت میں بادلوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے، اور دباؤ بڑھنے سے آسمان پر پانی جمع ہوتا رہتا ہے، اور جب پانی کا دباؤ انکریز ہو جاتا ہے، بادلوں کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تو بادل پھٹ پڑتے ہیں، جس سے بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی زمین پر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ جو پانی گرتا ہے یہ زیادہ تر ان کی جو پر گھنٹہ ملی میٹر کی مقدار ہوتی ہے وہ 200 سے زیادہ ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں، پاکستان میں مری اور چترال چکوال پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر بادل پھٹتے ہیں اور کلاؤڈ برسٹ کی صورت سامنے آتی ہے۔ جی ناظرین، حالیہ مونسون ہواؤں کا اور مونسون کی بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ 423 ملی میٹر بارش پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک ضلع چکوال میں ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے، اور وہاں پر سب سے زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ناظرین، اسرائیل نے فلسطین کہ اس علاقے کو جہاں پہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، عظیم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس کو قانونی طور پر اسرائیل نے فلسطین کے ویسٹ بینک والے حصے کو جہاں پہ مسجد اقصی ہے اور بیت المقدس ہے، اس کو قانونی طور پر اپنا حصہ قرار دینے کے لیے گزشتہ چند دن پہلے اسرائیل کی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا۔ وہ بل یہ تھا کہ یہ جو فلسطین کا ویسٹ بینک والا حصہ ہے جہاں پہ مسجد اقصی ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو قانونی طور پر اسرائیل کی ریاست، اسرائیل کا حصہ قرار دیا جائے۔ تو جی ناظرین، یہ اسرائیل کا حصہ قرار دینے کی نوبت کیوں آئی؟ جی ناظرین، آج سے تقریباً 5 سال پہلے 375 سی جو آئین انڈیا ہے، انڈیا کے جو آئین ہے اس کے اندر یہ شک ہے، یہ شک جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا سے علیحدہ مطلب آزادانہ حقوق دیتی تھی، لیکن انڈیا نے اسے 370 آرٹیکل کو، قانون کو، دفعات کو ختم کیا، اور جب ختم کیا گیا تو جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی، آزادانہ حیثیت، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اسرائیل نے جموں کشمیر اور انڈیا نے جموں کشمیر کو اپنا حصہ بنا دیا۔ تو جب حصہ بنایا تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی اتنا واضح پریشر نظر نہیں آیا کہ جس پریشر کے تحت انڈیا کو مجبور کیا جاتا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی جو آزادانہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھے۔ تو جب مسلمانوں کا ریئیکشن اس وقت بہت زبردست طریقے سے انڈیا کے خلاف آیا ہوتا تو آج جو ویسٹ بینک فلسطین کا وہ حصہ جہاں پہ مقبوضہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آج اسرائیل کو ویسٹ بینک، فلسطین کا ویسٹ بینک والا حصہ اپنے اندر ضم کرنے کی نوبت نہ آتی۔ جی ناظرین، یہ اسرائیل نے اپنی اسمبلی کے اندر ایک ووٹنگ کرائی، ایک قانون پاس کروایا کہ ویسٹ بینک کو، مسجد اقصی والے حصے کو، مسجد اقصی والے جو فلسطین کا وہ علاقہ جہاں پہ مسجد اقصی موجود ہے اس کو جو ہے اسرائیل قانونی حیثیت دے کے اس کو اپنے اندر اس پر قبضہ کر لے۔ تو جی ناظرین، اصل پہ یہ اسرائیل، گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جو ہرگز پورا نہیں ہوگا۔
تو جی ناظرین، اگر ہم نے 3-4 سال پہلے اگر اس انڈیا پر جموں کشمیر کے آزادانہ حیثیت کو ختم کرنے کے بارے میں دباؤ ڈالا ہوتا اور مسلمان اپنا جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوتا تو آج یہ اسرائیل کو ویسٹ بینک صنم اپنے اندر ہضم کرنے کی نوبت پیش نہ تھی۔ جی ناظرین، وہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا اسرائیل کی اسمبلی میں ویسٹ بینک کو اسرائیل کا حصہ بنانے کے لیے، تو اس قانون میں تمام جو اسمبلی کے نمائندگان تھے انہوں نے بہت اکثریت رائے سے جو ہے وہ اس قانون کو پاس کیا، یعنی تقریباً 271 کے مقابلے میں 271 ووٹ اس قانون کے حق میں پیش آئے کہ ویسٹ فلسطین کا جو ویسٹ بینک والا حصہ ہے اسرائیل اس کو اپنے اندر ختم کر لے، اور 9 مخالفت میں ووٹ آئے تھے۔ تو جی ناظرین، اسی طرح یہ مقبوضہ بیت المقدس کی بھی جو آزادانہ حیثیت داؤ پر لگی ہے، بالخصوص فلسطین کے ویسٹ بینک والے حصے کو اسرائیل نے داؤ پر لگا دیا ہے۔ جی ناظرین، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے گزشتہ 2-3 دن پہلے تقریباً 28 جولائی کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ کے سرکاری دورے پر جب گئے تو ان کو امریکہ کے ایوان میں امریکن تھنک ٹینک سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور جب انہوں نے خطاب کیا تو خطاب کرنے کے بعد ایک صحافی نے ان کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو کرنے کے دوران صحافی نے سوال پوچھا یہ اسحاق ڈار کو کہ آپ عافیہ صدیقی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ تو اسحاق ڈار کا کیونکہ یہ پاکستان کی اس وقت نمائندگی کر رہے تھے تو انہوں نے بہت شرمناک جواب دیا۔ شرمناک جواب یہ دیا کہ جو عافیہ صدیقی کو جو عدالت نے امریکن کورٹ نے 80 سال کی سزا سنائی ہے، یہ بالکل درست ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی ناظرین، اس سے پاکستان کی شخصیت، پاکستان کا سر بہت شرمناک طریقے سے زیر ہوا، اور پاکستان میں عام مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ جی ناظرین، یہ سارا یہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت اتحاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دنیا کے تمام ممالک کو، بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں اختلاف دور کریں، OIC کا پلیٹ فارم استعمال کریں، اپنے لیے یونائٹڈ بینک سے عالمی ورلڈ بینک کے علاوہ اپنے لیے اسلامی بینک کا قیام عمل میں لائیں، مسلم یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لائیں، اور مسلم نیٹو فوج کا قیام عمل میں لائیں۔ یاد رکھیں کہ جب مسلمان آپس میں دفاعی لحاظ سے ٹیکنالوجی کے میدان میں مضبوط نہ ہوئے تو ہم اسی طرح ہی ہمارے علاقے کفر کے ہاتھوں میں جاتے رہیں گے۔ پہلے آج فلسطین چلا گیا اور کل شام چلا جائے گا، پھر عراق چلا جائے گا، اور اسی طرح یہ اسرائیل جو ہے یہ سود ہے اور مسلمان ممالک کو یہ کھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پوری کفر موجود ہے، یورپ موجود ہے، امریکہ بذات خود موجود ہے۔ تو جی ناظرین، ہمیں اسرائیل کی تمام فرسٹ و فال مسلمان عوام کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور ہر سطح پر اسرائیل کی پوری مذمت کریں کہ دنیا جہان کا سب سے بڑا ظالم جو وہ اسرائیل ہے، انسانیت کی سب سے زیادہ حدود خلاف ورزی جو کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام عالمی طاقتوں سے جو مسلمانوں کے خلاف وہ انسانیت کا نعرہ بلند کرتی ہیں، تو جب وہ اسرائیل جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے
تو اس وقت وہ کیوں چپ ہو جاتی ہیں؟ تو تمام ہیومن رائٹس تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ فلسطین میں بالخصوص غزہ میں جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ بندی کروائیں، اسرائیل کو مجبور کریں، اور تمام انٹرنیشنل جو ممالک عالمی برادری ہے وہ اسرائیل پر پابندیاں ضرور لگائے تاکہ اس سود کو مزید مشرقی وسطیٰ کے سمیت پوری دنیا میں فساد کرنے سے روکا جا سکے۔ یہ اسرائیلی فسادی ہیں اور کائنات میں اس وقت سب سے بڑے دہشت گرد یہ اسرائیلی ہیں۔ تو تمام لوگ میرے سننے والے لوگ، میرے سامعین میرے ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں اور نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، انگلش میں نہیں لکھنا، اردو میں کمنٹ لکھ کے مجھے جو ہے وہ آپ لازمی کمنٹ کریں، اسرائیل مرد آباد، انڈیا مرد آباد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ آباد۔